چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں بھی دیکھیں، اس دور میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اس دور میں بھی ایسے فتنے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو فساد یہ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نادانی میں کہ یہ ہمارا بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی معاملہ ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا نہیں ہوتا۔ اطیع اللہ اطیع رسول، اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تمہارا جو بھی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا نا، وہ بوسیلہ رسول ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تمہارے شاہد نہیں ہوں گے نا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کے حاکم نہیں ہوں گے نا، تمہارے امیر نہیں ہوں گے، تمہارے رہبر نہیں ہوں گے، تمہارے وکیل نہیں ہوں گے، تمہارے ہادی نہیں ہوں گے، تب تک تمہارا کوئی بھی فیصلہ اور معاملہ اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہی نہیں ہے۔ آج اپنے دلوں سے یہ بھی غلط فہمی جو لوگوں نے ڈالی ہوتی ہے نا، یہ نکال دیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے ہر معاملہ، ہر نعمت اپنے محبوب کے سپرد فرما دی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی ہے، اور اللہ نے بندوں کو بھی، امت کو بھی رسول اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ آپ اس امت کے ہادی ہیں، حاکم ہیں، شاہد ہیں، آپ ہی اس امت کے وکیل ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گواہی نہ دی نا، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کی نا، تو ہم اور ہمارے اعمال کسی کھاتے میں نہیں آنے، نہ ہمارا کوئی پرسان حال ہونا ہے، نہ ہمارا کوئی والی ہوگا نہ وارث ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے در مصطفیٰ سے نسبت مصطفیٰ بے حد ضروری ہے۔ آپ سوچیں لوگ کس طرح کے فتنے پھیلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف ڈائریکٹ جاؤ۔ اللہ کی طرف ڈائریکٹ جانے کی تو کسی کی جرت بھی نہیں ہے، مجال بھی نہیں، اوقات بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤ، یہ تو رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ تو نور مصطفیٰ ہے جس نے ہمیں چھپایا ہوا ہے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں آپ کو بتاؤں، نور مصطفیٰ اور رحمت مصطفیٰ اگر اس دنیا میں نہ ہوتا نا، تو ہماری تو شکلیں کب کی بگڑ گئی ہوتی، اور ہماری کہتے ہیں نا حالتیں کب کی تباہ و برباد ہو گئی ہوتی۔ اس کائنات کو اگر کسی چیز نے سنبھالا ہوا ہے، اور اللہ کے غضب سے اگر کسی چیز نے ہمیں بچایا ہوا ہے نا، تو وہ نور مصطفیٰ ہے، وہ رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ، یہ در مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے، توبہ کا دروازہ جو ہے، یہ رحمت مصطفیٰ کا دروازہ ہی تو ہے۔ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے ہر روز، ہر صبح، ہر دن، کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، مطلب رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جا، نسبت مصطفیٰ والا بن جا، اپنے نفس کی پیروی، شیطان کی پیروی چھوڑ دے، پیروی مصطفیٰ والا بن جا، ادائے مصطفیٰ والا، وفائے مصطفیٰ والا، اتباع مصطفیٰ والا، اس کو کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ والا، پیروی مصطفیٰ والا بن جا۔ نفس کی پیروی، اپنی خوشی، اپنی مرضی چھوڑ دے۔ لیکن شیطان اسی لیے تو ہمارے پیچھے موت تک ہمارا پیچھا کرتا ہے، کہ وہ یہی چاہتا ہے، شیطان وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے، تیری مرضی، تیری زندگی، تیری خوشی، جس طرح تو راضی ہے وہ کر۔ شیطان ہماری نسبت در مصطفیٰ سے بننے نہیں دیتا، اور اگر بن جائے تو رہنے نہیں دیتا۔
اور اگر رہ جائے تو جڑنے نہیں دیتا، اور اگر جڑ جائے تو چلنے نہیں دیتا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اس لیے ہمیں قدم قدم پہ اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے در سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں تو دعاؤں کا بھی نہیں پتا کہ دعائیں کس طرح کی ہونی چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں دنیا مل جائے، خاندان مل جائے، گھر بار مل جائے، آل اولاد مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، مکان مل جائے، دکان مل جائے، میرے ارمان مل جائیں، دنیا کا ساز و سامان مل جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں جو اصل دعا ہے، جو سب سے بڑی دعا ہے، وہ کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے رحمت مصطفیٰ مل جائے، مجھے در مصطفیٰ مل جائے، کیونکہ جسے در مصطفیٰ مل جائے گا، رحمت مصطفیٰ مل جائے گا، اسے قرآن کی ہدایت بھی مل جائے گی اور اللہ کی بخشش بھی مل جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے تھا اس دنیا میں آ کے، کہ ہمیں امتی بننا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن نفس اور شیطان نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا کہ ہم شروع سے ہی اپنی خوشی، اور جب بچہ دیکھے چھوٹا ہی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو اپنی مرضی کرنے دو، کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی مرضی کرنے دو اس کو، جو یہ خوش ہے جس طرح، اس کو اپنی خوشی میں خوش رہنے دو۔ تو ہم تو بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہم بنیاد میں سکھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو کہ ہمیں در مصطفیٰ کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اطاعت سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو۔ یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے، بچپن سے ہی اپنی اولاد کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ کس کس طرح ہم نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جانے تک قربان کی، یہ دین سلامتی سے آپ تک پہنچایا۔ اپنی اولادوں کو سکھاؤ، انہیں در مصطفیٰ کا ادب سکھاؤ، انہیں اہل بیت کی شان بتاؤ۔ لیکن ہم تو اپنا خاندان اور اپنی عزت اور اپنے رشتے سجانے میں اور بتانے میں اتنے لگے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جو بنیاد ہے، جو ہونی چاہیے تھی قرآنی، نورانی، مدنی، وہ ہم رکھتے ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی بنیاد بھی نفسانی اور دنیاوی رکھتے ہیں، اور آگے جا کے پھر وہ شیطانی ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو، اولادوں کو در مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور محبت سکھائیں کہ یہ دین اسلام آیا کہاں سے ہے، اس دین کو پہنچایا کس نے ہے، یہ دین ہمارے تک لایا کون ہے، کس طرح کی قربانیاں اور کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آزمائشوں سے گزارا اس دین کے خاطر۔ ہم نے بھی اس دین کو کہتے ہیں نا عمل کرنے کے لیے، اس دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے ہم نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دینی ہیں جس طرح کی اہل بیت نے دی، جس طرح رسول اللہ کے صحابہ نے دی، جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، کہ اپنی خاندانی دشمنیاں، لوگوں کی معاشرتی، رواجی، رسمی ہر طرح کی مخالفتیں لیں، لیکن اللہ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی ہر قربانی دے کر نبی کا اسوہ حسنہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہماری اولادوں کی بنیاد میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو آپ؟ اور پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وہ ایک طرح سے روحانی طور پر یہ بھی ہے کہ دین کی بنیادیں اپنی اولاد کے ساتھ مل کے اٹھاؤ، اولاد کو بھی ساتھ ساتھ سمجھاؤ۔ ہمارا دین حدود اللہ ہے، ہمارا دین صراط المستقیم ہے، ہمارا دین اسلام کی حدود کو قائم کرنے کا نام ہے۔ دین صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھنے اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا نام نہیں ہے۔ دین ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں،
اب ہم نے دین کو قائم کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، دین کو قیم، ہمارا دین دین قیمہ ہے، اس کو زندگی میں نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، پہلے کلمے کو نافذ کرنا ہے، پھر ہم نے اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرنا ہے، پھر زکوٰۃ سے اپنے من کو دنیا کی محبت، شہوتوں اور لذتوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، ایک ایک دین کا ستون ہم نے قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ صوم، روزے کا مطلب ہے نفس کشی، اپنے نفس کو بھوکا رکھنا ہے دنیا کی خواہشوں سے، شہوتوں سے، لذتوں سے، نعمتوں سے۔ میں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے فقیری میں رکھنا ہے، در مصطفیٰ کی سادگی، عاجزی، مسکینی، فقیری میں رکھنا ہے۔ یہی تو شان ہوتی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے جو منگتے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ دنیا میں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں جا کے اپنا روزہ افطار کریں گے، حقیقی نعمتوں سے، دائمی نعمتوں سے، اخروی نعمتوں سے، اللہ کی رضا والی نعمتوں سے ہم اپنا روزہ افطار کریں گے۔ تو یہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم اپنے من کو اتنا تزکیہ دیں، اتنی طہارت دیں، اتنی اللہ کی خشیت دیں، اتنی اللہ کی محبت دیں کہ ہم اپنا من اللہ کی محبت میں پاک صاف کر لیں، نوری رزق اور اللہ کے نور مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزاریں۔ یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، تزکیہ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں یہ حقیقت سمجھانی چاہیے اپنی اولاد کو بھی۔ زکوٰۃ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، من کی زکوٰۃ پہلے ہوتی ہے، من کا تزکیہ پہلے ہوتا ہے، پھر باہر ہاتھ کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بندہ جس کا دل پہلے غنی ہو، اللہ کی محبت سے بھرا ہو، اس کا پھر ہاتھ صحیح ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح پھر حج جو آخری ستون ہے دین اسلام کا، وہ پھر وہ مقام آ جاتا ہے۔ پہلا دیکھیں، پہلے بھی شہادت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی شہادت، پھر آخری جو حج ہے وہ بھی شہادت ہے کہ اب میں نے اپنے قدموں سے شہادت دی ہے، میں اللہ کے گھر گیا ہوں، میں شاہد ہوں، آنکھوں سے بھی، قدموں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، اب میں شاہد ہو گیا، یعنی میرا دین مکمل ہو گیا۔ حج کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے پہلے دل سے مانا، میں نے پھر جانا، پہچانا، پھر میں نے قدموں سے جا کے وہاں پہ گواہی بھی دے دی اللہ کے گھر کی، شہادت بھی دے دی، میں شہید بھی ہو گیا، میں شاہد بھی ہو گیا۔ یہ حج عمرہ ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات، ہم اس مقام پر نہیں ہوتے اور ہم اس مکان پر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ ذکر پاک فرماتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقام ابراہیم۔ ہم تو ان باتوں پہ غور نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، ہم تو دنیا کی باتوں میں غور کرتے رہتے ہیں نا، کس نے مجھے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا۔ اللہ کی باتوں، اللہ کے الفاظ، اللہ کے کلمات پہ میں کہتی ہوں کبھی آپ غور کرنا شروع کرو نا تو آپ حیران ہوگے کہ اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہوتی ہے نا۔ مقام ابراہیم، یہ نہیں کہا مکان ابراہیم، مکان کی اللہ بات نہیں کر رہا، مقام کی بات کر رہا ہے کہ اس مقام پر جا کے تم تب کھڑے ہونا جب تم اس مقام پر ہو، اس مکان پر تب جانا جب تم اس مقام پر ہو، یعنی تم نے بھی مجاہدے کیے ہوں، محنتیں کی ہوں، اللہ کے راستے میں آزمائشیں طے کی ہوں، آزمائشوں سے تم گزرے ہو، تم نے درجے طے کیے ہوں، منزلیں طے کی ہوں، مسلمین، متقین، مومنین، صادقین، خاشعین، صابرین، قانتین، یہ درجے طے کر کے جب تم اس مقام پر پہنچ جاؤ نا جہاں پر اللہ بخشش کی اور جنت کی خوشخبری سناتا ہے، وہ مقام ہے وبشر الصابرین۔ جب تم اس درجے پر پہنچ جاؤ جہاں تم
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार बन जाओ, फिर तुम उस मकान पर जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जहाँ कदमैन है बैतुल्लाह के सामने, वहाँ तुम तब जाना जब तुम उस मकान पर, तब जाना जब तुम उस मुकाम हासिल कर चुके। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर आजमाइश, दुख, तकलीफ, परेशानी, जुदाई, हर तरह की दुश्मनी, हर तरह की तकलीफ सही, बगैर शिकायत के, बगैर शिकवे के। आप समझ रहे हो? लेकिन हमारा ये हाल होता है, हम कहते हैं ना, ज़रा सी हम पर कोई हल्की सी आजमाइश आ जाए, हम शिकवे शिकायतें करते हुए अल्लाह के घर की तरफ चले जाते हैं। ना मुकाम का पता, ना अपने हाल का पता, और वहाँ जाके तो खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचो, जिस बंदे का दिल अंधा है और वो अपने मुकाम से ही बेखबर है, ना उसने मुजाहिदे किए हैं, ना निस्बत ली है, ना शरीयत ली है, ना नबी की इताअत ली है, ना कुरान का इत्तबा किया है, ना शहादा का वादा निभाया, ना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता लिया, उस बंदे को उस मुकाम पे जाके क्या मिलेगा? तो ये बातें ज़रा गौर करने की हैं। मैं आपको इसीलिए हर दफ़ा आपके अंदर शऊर पैदा करने के लिए, आपके पर्दे हटाने के लिए, जो नफ्स और शैतान डालता है ना, हर रोज़ आके डालता है, आपको झूठी तसल्लियाँ, खुशखबरियाँ देता है नफ्स और शैतान कि तेरी हर इबादत कबूल है। नफ्स और शैतान कहता है तेरी हर नमाज कबूल, तेरा हर सदका कबूल, तेरा हर तरह की तो जो पढ़ती है ना कबूल। लेकिन अल्लाह ने तो कुरान पाक में एक दर्जा बताया है जहां से अल्लाह कबूलियत शुरू होती है। एक मुकाम है, मैं आपको बताऊं, एक मुकाम से इबादतें कबूल होती हैं और वो मुकाम है तकवा। लेकिन शैतान कहता है तकवा को छोड़, बस तू पढ़, कुरान पढ़, कलमा पढ़, नमाज पढ़, घर बैठ के आराम कर, और अपनी खुशियाँ और रौनकें और औलादें देख, और घर बैठ के इबादत कर, तेरी जो तू पढ़ेगी करेगी कबूल। यही तो बात है, मैं आपको यही तो समझा रही हूँ। शैतान शऊर आने नहीं देता, कल्बी बेदारी होने नहीं देता, ताकि हम गफलत और जहालत की इबादत करते रहें और ये तसल्ली रखें कि ये तो कबूल है ही। लेकिन मैं आपको बताऊं, बगैर तस्दीक के, बगैर सनद के कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। मैं और आप, मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है, मैं आपको बताऊं। ना मैं यहाँ कोई फतवा दे रही हूँ, ना आप कोई अल्लाह की बारगाह में दावा कर सकते हैं। समझ रहे हो? हमारी कोई औकात नहीं है। हमने जो कुछ लेना है कुरान से लेना है, जो कुछ लेना है हदीस पाक से लेना है। आप समझ रहे हो? ये अल्लाह का मयार है, अल्लाह का मयार है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का मयार या अल्लाह का कलाम है या अल्लाह का रसूल है। ठीक है, अब हमने जो कुछ भी करना है ना अपनी ज़िंदगी में, उसकी तस्दीक होनी चाहिए, या दर मुस्तफ़ा से या अल्लाह के कलाम से। समझ रहे हो? हमने अपने पास से कोई बात गढ़नी नहीं है, ना खुद से बनानी है कि मेरा हर पड़ा हुआ कबूल है, मेरा हर दिया हुआ कबूल है। कैसे? पहले तो आप ये सोचें, क्या आप तकवा के मुकाम पर हैं? क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान पाक में मिसाल से हमें समझाया है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम का बेटों का वाक़या है ना, जहाँ वहाँ अल्लाह ताला ने ये बताया है कि उनकी जो कुर्बानी थी, हाबील और काबील का जहाँ किस्सा है, वहाँ भी अल्लाह ताला ने ये बताया है हाबील की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई कि वो तकवा वाला था। काबील की कुर्बानी इसलिए कबूल ना हुई कि वो जालिम था, और जालिम ने फिर और जुल्म किया, अपने भाई को मार दिया। तो आपको वजह ये समझ आ रही है कि अल्लाह ताला ने एक हमें क्राइटेरिया बता दिया है इस मिसाल से। लोग तो सिर्फ मिसाल को ही देखते रहते हैं ना, भाई उसने उसको मारा तो बहुत ही गलत किया। ये नहीं पता कि हमारे लिए इसमें नुकात हैं, हमारे लिए सीखने, समझने, सोचने के इसके अंदर गहरे गहरे अल्लाह ने इशारात रखे होते हैं कि तुम भी सोचो
کہ تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں. اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے اعمال، یہ قرآن پڑھنا، یہ ذکر کرنا، یہ صدقہ خیرات کرنا، یہ نماز ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پہلے حابیل کی طرح تقوی والے بنو. سمجھ رہے ہو؟ قابیل والا تمہارا حال نہ ہو کہ دل میں حسد اتنا ہے، کینہ اتنا رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، فساد رکھا ہوا ہے، فتور رکھا ہوا ہے، اور خود ہی کہہ رہے ہو کہ میری عبادت قبول کیوں نہیں ہو رہی، تمہاری کیوں ہوئی ہے. اس پر بھی حسد کرنے لگ گئے، اس پر بھی لڑنے لگ گئے، لوگ اپنے بھائی سے لڑنے لگ گئے. تو یہ نشانی ہوتی ہے ظالم لوگوں کی، فاسق لوگوں کی، مجرم لوگوں کی، کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، وہ دوسروں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنا تزکیہ نہیں کرتے، وہ دوسروں کے ساتھ جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں تو آگے ہے، میں کیوں پیچھے ہوں، میں بھی تیرے جیسا ہوں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، تو پھر ہم ایک جیسے ہونے چاہیے، ہمیں بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے. تو اللہ یہی تو بتا رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، لیکن دونوں قربانی دیتے ہیں. ایک کی رد ہو جاتی ہے اور ایک کی قبول ہو جاتی ہے. اب اس میں آپس میں لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے. جس طرح کبھی لڑنے لگ گیا، حسد کرنے لگ گیا، کینہ بغض میں آ گیا، اور فساد اور ظلم کرنے تک آ گیا کہ بھائی تو کیوں آگے ہے، تیری کیوں قبول ہوئی تو میری کیوں نہیں ہوئی. تو میں بھی تو تیری طرح ہوں نا، میں بھی تو، میرا بھی تو باپ وہی ہے جو تیرا باپ ہے، میں بھی تو اللہ کا حکم ہی پورا کر رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تیرے ساتھ انصاف ہو گیا. تو یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے اس قصے سے. جاہل جو لوگ ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے من کا جائزہ نہیں لیتے، وہ دوسروں کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ تو کیوں آگے ہے تو میں کیوں پیچھے ہوں، تو تیری کیوں قبول ہے تو تجھے کیوں ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایک قصے میں اللہ ہمیں فطرت سمجھا رہا ہے. فسادی لوگوں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ دوسروں سے لڑتے ہیں. اور جہادی لوگوں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے من کا تزکیہ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے آپ اپنی بھی فطرت کا اندازہ کریں کہ میری کیسی عادت ہے. جب کسی کو کچھ ملے، جب کسی کو کچھ حاصل ہو، جب کوئی آگے ہو، جب کسی کی قبولی ہو، تو میرے اندر حسد، کینہ اور بغض آتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے میری فطرت قابیل جیسی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر میرے دل میں یہ آتا ہے میں اپنی اصلاح کروں، میں بھی اپنا تزکیہ کروں، میں اپنا جائزہ لوں، میں اپنا تجزیہ کروں، میں اپنا مشاہدہ کروں، حق کو سمجھوں، میں اللہ کے راستے پر چلوں، میں بھی اللہ کے راستے میں محنت، مشقت، ریاضت کروں، اطاعت رسول کروں، اللہ کے حکم پہ سر تسلیم ہم کروں، تو پھر میری فطرت حابیل جیسی. میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں اسی دو فطرت کے لوگ ہیں. ایک حابیل کی فطرت والے ہیں جو کبھی کسی سے نہیں لڑتے، نہ اللہ سے کوئی شکوہ کرتے ہیں، اور ایک قابیل کی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی اچھائی اور بلائی دیکھ کر حسد، کینہ اور بغض میں آ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں شکوے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میری کیوں قبول نہیں ہوئی، میں کیوں پیچھے ہوں تو دوسرا کیوں آگے ہے. آج آپ کو گہری بات سمجھ آئی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے چہرے دیکھنے کے لیے آئینہ بھی مل گیا ہوگا. اپنا چہرہ دیکھیں کہ میں قابیل کی نسل میں سے جا رہا ہوں کہ میں حابیل کی فطرت میں سے ہوں. یہ بھی دیکھیں آج آپ. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اعمال کن کے قبول کرتا ہے؟ میں آپ کو گہرا نقطہ سمجھا رہی تھی. ہر کسی کے نہیں کرتا اللہ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ کوئی قابیل بھی ہوتا ہے، کوئی حسد میں بھی عمل کرتا ہے، کوئی کینہ اور بغض میں عمل کرتا ہے، کوئی فساد کے لیے عمل کرتا ہے. ہر کوئی جہاد کے لیے اخلاص سے اور اللہ کی رضا اور نبی کی اطاعت میں عمل نہیں کرتا. ہر کوئی حابیل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس لیے یہ سوچ چھوڑ دیں کہ ہر کسی کا عمل قبول ہے، ہر کسی کا آنا قبول ہے، ہر کسی کا بیٹھنا قبول ہے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آنے والا کوئی قابیل بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جو قابیل کی فطرت والا ہوتا ہے اس کا آنا، بیٹھنا، کوشش کرنا سب برباد ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے اندر فساد ہوتا ہے،
اس کے اپنے اندر جہالت ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر کینہ بغض اور فتور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال کو اور اس کو بھی رد کر دیتا ہے، اور پھر وہ اور زیادہ لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایسے لوگ کہاں تک جاتے ہیں، جہاں تک قابیل گیا تھا، حملہ بھی کر دیا اپنے بھائی کو، مارنے پہ تل گیا۔ سمجھ رہے ہو، یہ جو قابیل کی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دوسروں کو گرانے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر حابیل کی فطرت والے لوگ اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں، وہ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، نہ کسی کے راستے میں کہتے ہیں، نہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، نہ کسی کو کوئی ان کا برا کر بھی دے نا، وہ پھر بھی اس کا برا نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، میں نے عمل بھی اللہ کے لیے کیا تھا اور میں نے بھلائی اللہ کے لیے کی تھی، اس لیے میں اپنا صلہ اور اجر بھی اللہ سے لوں گا۔ یہ ہوتے ہیں حابیل کی فطرت والے لوگ، اور یہی حابیل کی فطرت والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ حابیل کی فطرت والے حق والے ہوتے ہیں، اور جو قابیل کی فطرت والے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے پیروکار، نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، اور وہ ساری زندگی مقابلے بازی میں لگے رہتے ہیں، حسد کینے میں لگے رہتے ہیں، دکھاوا ریاکاری میں لگے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنی شہرت اور اپنے نام کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کیا کچھ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے بین السطور، بین الآیات کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم تو صرف آیات کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ کتنا ظلم ویسے ہم کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، یہ ظلم ہی تو ہے کہ دیکھ کے گزر جاؤ، نہ کچھ سیکھو نہ کچھ حاصل کرو، بس دیکھ کے گزر جاؤ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور ہمیں خبر تک نہیں۔ اور یہ سورۃ فرقان میں ہے کہ جو لوگ قرآن کی آیات کو بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، قرآن سے تزکیہ اور ہدایت نہیں لیتے نا، تو یہ بہت بڑا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں خبر ہے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں؟ ہاں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم قرآن پڑھ کے تو نیک بن گئے ہیں اور ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہی نہیں کہ قرآن پڑھ کے چھوڑ دینا ظلم ہے، نہیں آتا نا۔ دیکھیں آیت نمبر 4 میں سورۃ فرقان کی اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ جو لوگ قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، قرآن سے تزکیہ، طہارت، تقویٰ، نور نہیں لیتے، قرآن کا اتباع نہیں کرتے، تو آیت نمبر 4 کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ لوگ بہت اللہ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور جھوٹ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جھوٹ کیا؟ میں نیک ہوں، جھوٹ کیا؟ میں بہت اچھا ہوں، میری نمازیں قبول، میری عبادتیں قبول۔ ہم اس جھوٹ میں، اس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی تصدیق نہیں کرواتے کہیں سے۔ اب سمجھ رہے ہو، نہ قرآن ہماری تصدیق کر رہا ہے، نہ رسول اللہ ہماری کہتے ہیں نا راہبر ہیں، ہماری اصلاح فرما رہے ہیں، خود ہی ہم اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ اور خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں، اپنے درجے دوسروں کو بتاتے ہیں، یا اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری خوش فہمیاں، خوش گمانیاں نفسی اور شیطانی ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی نشانی میں نے آج آپ کو بتائی ہے۔ ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے جو نفس اور شیطان کے دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جھگڑے، فساد، دنگے، بحث میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ کیونکہ ان کے اندر کینہ، بغض اور فتنہ اور فتور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہر وقت بے چین ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کرائٹیریا ہے، آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوں گے جب آپ تقوی والے ہیں۔ یہ حابیل کے قصے نے ہمیں سمجھایا،
اور قرآن کے شروع میں بھی اللہ نے بتایا ہدی للمتقین. قرآن بھی ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا، یہ بھی گہرا نقطہ نوٹ کریں. ہم کہتے ہیں ہر کسی کا قرآن پڑھنا ثواب ملتا ہے، اور ہر کسی کو اللہ قرآن سے ہدایت دیتا ہے، اور پتہ نہیں ہر کوئی جب قرآن کھولتا ہے تو وہ اس کو خزانے مل جاتے ہیں، اور ہر قرآن پڑھنے والا پتہ نہیں عالم ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی خوش فہمی ہے. قرآن صرف ان کے لیے اپنا سینہ کھولتا ہے، قرآن صرف ان کو داخلے کی اجازت دیتا ہے اپنے انوار کے اندر. قرآن ان کو داخل کرتا ہے جو ہدی للمتقین تقوی والے ہوتے ہیں، جو تقوی لے کے آتے ہیں. اب تقوی کی سمپل تعریف میں نے آپ کو کتنی بار بتائی ہے، لیکن یاد دہانی. تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو حدود اللہ کی حدود میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات میں نہیں. ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، میرا یہ دل کیا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں، یہ کیوں نہ ہوا، یہ کیسے ہو گیا. ہم تو اپنی خواہشات کا رونا روتے رہتے ہیں نا. جو تقوی والے ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت حدود اللہ کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی حدود میں رہیں، زبان سے اللہ کی حد سے باہر نہ نکلیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی اللہ والے کو تکلیف نہ دیں، کسی اللہ والے پر الزام نہ لگائیں، کسی اللہ والے کا دل نہ توڑیں. زبان کو حد میں لگام میں رکھیں، لگام لگا کے رکھیں. آنکھوں کو حدود میں رکھیں، کانوں کو حدود میں رکھیں. کسی کی نہ میں غیبت کروں، نہ میں سنوں، نہ میں کسی کے بارے میں باتیں کروں، نہ کسی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاؤں، نہ میں کسی کے بارے میں بہتان سنوں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی کر رہا تھا، میں تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی. سننا بھی آپ کو میں بتاؤں اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کرنے والا مجرم. اپنے آپ کو بری ذمہ آپ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو غیبتیں کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، اللہ والوں کا، یا ان پر الزام لگا رہے ہیں، ایسی جگہ پر کبھی بھی نہ بیٹھیں. ایون اگر آپ چپ کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ بھی مجرم ہی ہیں. سمجھ، کانوں کا بھی مجرم، اللہ کی سماعت کا مجرم ہوں میں، اللہ کی دی ہوئی بصارت کا مجرم ہوں کہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں چپ کر کے، بیٹھا سن رہا ہوں چپ کر کے. اللہ کی دی ہوئی ہمت، طاقت، فرصت، صحت کا مجرم ہوں میں کہ میں نے بددیانتی کی. جو صحت اللہ نے مجھے حق کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی، اسلام کے لیے دی تھی، ایمان کے لیے دی تھی، وہ میں نے کہاں استعمال کی؟ غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت کے لیے. تو میں تو اللہ کا مجرم ہو گیا. تو جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے وہ پھر متقی نہیں ہوتا. یہ بات نوٹ کریں. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں فرمان ہے، کم کھا، کم بولو، کم سو، اللہ کا کثیر بہت کا ذکر کرو، آخرت بہت فکر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت بہت یاد کرو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ یاد کر کے، وہ یاد کر کے، کو یاد کر کے کیا کرو. تو الٹ ہی ہے. ہم تو بسنا، بہت رہنا اور بہت زندگی کو انجوائے چاہتے ہیں. تو یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم کہاں کے نہیں ہیں، دنیا کا مالوں کے پیچھے لگے ہیں. متقی ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی رضا اور کے اتباع فکر میں ہوتا ہے. مومن کا ہر وقت اس فکر ہوتا ہے، متقی کا ہر وقت اس فکر ہوتا ہے کہ میں کہیں اللہ حدود سے باہر نکل جاؤں. لیکن ہم تو الٹ، ہم تو اللہ حدود میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں. کیا حال ہمارا؟ ہم تو اللہ حدود میں اسلام کے گھر میں داخل ہوتے ہی ہیں. اگر ہو ہی جائیں، صبح ہو جائیں گے شام باہر، پھر کسی آتے ہیں، پھر کہیں آتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، گپ شپ کرتے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کم بولنا، کم سے کرتے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا حد اللہ سے، اسلام کے گھر سے، صراط المستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، کلمے کا وعدہ دے ہوئے لوگ ہیں. ہم کلمے کے وعدے کے مطابق ہیں. لا یغ، کسی کی نہ کرو، لا جسسو، لا یزون، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی پر الزام نہ لگو، کسی کو دھوکہ دو، جھوٹ نہ. اگر ہم لا یہاں پر صرف عمل شروع کر دیں تو میرا ہمارے پاس بولنے کچھ رہے ہی نہ. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم نے بولا ہے کوئی کوئی آئے، کوئی کسی بات، کوئی یہاں بات، کوئی وہاں بات، کوئی کی بات، کوئی اس کی بات، اس کے حالات، اس کے حالات، یہ تو حالات.
تو ہر طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ شکایتیں ہوتا ہے، تو اگر صرف لا الہ کو لاگو کرے نا، میں بتاؤں ہم دن چپ ہی بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں، شکر ہی کرتے رہیں، جو ہے مولا ہماری اوقات سے زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے، ہمیں شکر ہی دے اللہ، حق صبر دے، اب ہمیں حق کی فکر دے، صرف لا الہ پر عمل کرنے بندہ جو ہوتا ہے، میں آتا ہوں وہ حدود اللہ، لا الہ ہے نا وہ حدود اللہ میں آ جاتا ہے، حدود اللہ میں آ جانا وہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن کی یہ زندگی جیل ہے، وہ قید ہو جائے، وہ حدود میں وہ قید ہو جائے، بس اب اس گپے لگانی ہے، اب اس نے نہ زندگی میں انجوائمنٹ کرنی ہے، اس نے نہ اپنی خود کے لیے دوڑنا ہے، اس نے دوڑنا ہے قرآن کی آیتوں کے لیے دوڑنا ہے، اس نے اگر جانا ہے نبی کے حدیث پاک اور حیرات لینے جانا ہے، ادھر ادھر شاپ پر ونڈو شاپنگ، ادھر پھرنے گھومنے اور انجوائے کے لیے نہیں جانا، حدود اللہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے حد بندی کر دی ہے نا الہ سے، اس حد بندی اندر آ جاؤ، پھر اندر رہو الا اللہ پر جم جاؤ، سم مستامو پھر ادھر سے ادھر ہو جائے، تم نے اس بندی سے باہر نہیں آنا، اب کوئی نقصان ہوتا ہے ہو، میں نے اللہ پہ بے رہنا ہے، چاہے میری ذات نقصان ہے، چاہے مجھے بھی نقصان ہے، جان کا مال کا اولاد، میں نے اللہ پہ کھڑنا ہے، اللہ پہ اللہ کی آیتوں پیچھے چلتے آنا ہے، کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کلمہ ہی ان کو کہتے ہیں نا مسلم متقی، متقی سے منہ بنا دیتا ہے، اینڈ پہ کیا ہے محمد الرسول اللہ، اس مطلب کیا ہے میں پیچھے جاؤں گا محمد اور رسول کے جاؤں گا، کسی کے نہیں جاؤں گا بھلے وہ کوئی ہے، میں نے صرف پیچھے جانا ہے جو مجھے در مصطفیٰ کھائے گا، میں نے تو جانا محمد اور رسول اللہ کے پیچھے جانا ہے، میں نے میری نیت تو یہ ہے، لیکن اب جو بھی مجھے در مصطفیٰ دکھائے گا وہ میرا مرشد ہے، وہ میرا پیر ہے، وہ میرا استاد ہے، وہ میرا رب ہے، اب میں نے اس کے پیچھے جانا ہے جو مجھے در مصطفیٰ کے پیچھے لگائے گا، جو مجھے نسبت والا بنائے گا، اب میں نے اس راہبر کے پیچھے جانا ہے، کیونکہ یہ پھر اس راہبر کی راہبری اور اس راہبر کی پیروی میں ہوتے ہوتے پھر میں در مصطفیٰ تک پہنچ جاؤں گا، میں حضوری مصطفیٰ کے قابل ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑی خوش فہمی ہوتی ہے، تو ایک دم ہی بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں کہ ہم تو در مصطفیٰ کی نسبت والے ہیں، جی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے رسول، بنی بنائی بات، سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی خوش فہمیاں اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں کہ نسبت دیکھیں وہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ آپ نے اس کو قائم کرنا ہے، جیسے کلمہ اللہ نے دیا ہے تو کیا آپ پیدائشی کلمے والے ہیں اور پیدائشی آپ جنت میں جانے والے نہیں، آپ نے اس کلمے پر چلنا ہے، اس کلمے پر عمل کرنا ہے، اسی طرح اگر آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اس نسبت کو قائم کرنا ہے رسول اللہ سے، آپ نے امت کا جو عہدہ ہے اس کو نبھانا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تجاہدوا فی سبیل اللہ، آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نسبت مصطفیٰ والے بنو گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو پیدائشی نسبت والے ہیں جی، کیونکہ کلمہ جو پڑھا ہوا ہے تو ہم تو امت رسول ہیں، ہم تو پیدائشی ہیں، تو ہمیں تو اب بس نماز پڑھ لی تو بات ختم۔ میں آپ کو بتاؤں نسبت پیدائشی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے اس کو نسبت کو قائم کرنا ہے رسول اللہ سے، کس طرح سے؟ ان کی اطاعت کریں، ان کی حدیث پاک، ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کی محبت، ان کے اتباع سے آپ نے نسبت کو قائم کرنا ہے، جس طرح آپ نے دین اسلام کو قائم کرنا ہے کہ میں نے دین کے احکامات پورے کرنے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے آیات پہ عمل کرنا ہے، میں نے صراط المستقیم پہ چلنا ہے، میں نے کلمے کا وعدہ دین کو بھی قائم کرنا ہے، رسول اللہ سے نسبت کو بھی قائم کرنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پھر میں بنوں گا متقی، مسلم سے متقی۔ آپ نے دیکھا کلمے میں 3 چیزیں ہیں، مسلم بھی ہے، لا الہ کہا تو مسلم ہو گیا، الا اللہ کہا تو متقی ہو گیا، محمد رسول اللہ پہ جب میں پہنچا تو پھر میں مومن ہو گیا۔ اسی لیے تو دیکھیں ہم کہتے ہیں یا اللہ کلمے پر میرا خاتمہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی، اس کا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر میں نے یہ درجات، یہ مقامات، میں نے یہ مجاہدات، یہ منزلیں طے کی ہوں، میری موت اس وقت آئے جب میں محمد رسول اللہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का पैरोकार, मुस्लिम, मुत्तकी, मोमिनीन में मोहसनीन, सोलहीन, मुखलसीन के दर्जे तक पहुंच जाऊं। या अल्लाह, ये है मौत, ईमान पर मेरा खात्मा हो, दरे मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह मुखलसीन के दर पे मैं पहुंच चुका हूं। यानी नफ्स और शैतान और दुनिया के फितनों से, दुनिया की चाहतों, ख्वाहिशों, रौनकों से बच बचा के मैं दरे मुस्तफ़ा पर पहुंच जाऊं। मुझे तब मौत आए जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मंगता फकीर, असीर बन चुका हूं, पैरोकार बन चुका हूं। आपको समझ आ रही है? ये होता है मुस्लिम से मुत्तकी और मुत्तकी से मोमिन के दर्जे तय करने। और कुरान हमें देखें ये बताता है, जिसकी हमें बहुत फिक्र करनी चाहिए, कि आपके अमाल, अमाल की कबूलियत की मैं आपसे बात कर रही थी ना। अल्लाह ताला हर जगह कहता है, या अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सोलिहात, तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में, ये जो हम करते हैं ना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल तब होंगे, इनका वजन और अजर तब मिलेगा जब तुम ईमान के दर्जे पर, तीसरे दर्जे पर, मुस्लिम, मुत्तकी और मोमिन, तीसरे दर्जे पर जब हम होंगे ना, तो हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। और तुम खुद अल्लाह की बारगाह में कब कबूल होगे? यानी मैं ये सोचूं कि मैं अल्लाह की बारगाह में खुद कब कबूल हूँ, बंदा, मैं अल्लाह की बारगाह में एक बंदे की हैसियत से कब कबूल हूँ? जब मैं जुल्मत, जहालत, गफलत, मुनाफकत से निकलूंगा ना, जब मैं मुस्लिम बनूंगा, अल्लाह का फरमा बरदार बनूंगा ना, और जब मैं मुत्तकी बनूंगा, हदूदुल्लाह वाला बनूंगा ना, मुत्तकी जब मैं बनूंगा ना, तब मैं अल्लाह को कबूल हो जाऊंगा। जब मैं कबूल हूं, फिर मेरे अमाल उसके बाद कबूल होंगे। आपको समझ आ रही है? देखिए, हमें ये तरतीब और ये तफसील और ये तरकीब समझाई नहीं जाती, इसलिए हमारा जो हाल है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, अन्नेवाह, हम अन्नेवाह अमल कर रहे हैं। समझ रहे हो? जो अच्छा लगा, जो दिल किया, जो आसान लगा, जो सुना, भाई सुना था 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, ये तो ज़रूरी लाजमी है, और कुरान ख़त्म करना लाजमी है, और कलमा पढ़ना लाजमी है। सुना है, ये सुनी हुई बातें हैं ना। जो कलमा पढ़ेगा जन्नत में जाएगा, जो हज का रहेगा बख्शा जाएगा। हमारा जो दीन है ना, वो हमने सुन सुना के लिया हुआ है। मैं कहती हूँ काश हम दीन दरे मुस्तफ़ा से लेते। समझ रहे हो? जो तरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाई और उनकी तरबियत फरमाई, हम भी वो तरबियत और वो तज़किया तहारत उस तरह से तकवा लेते हुए, दरे मुस्तफ़ा से लेते हुए आओ, तो हम अल्लाह की बारगाह में, कहते हैं ना, बंदगी हमारी कबूल होगी। मैंने आपको शुरू में बताया है ना, वो जो लोग कहते हैं ये तेरा और अल्लाह का मामला है, मैं आपको बताऊं, कोई भी मामला हमारा, मेरा और अल्लाह का नहीं है। मेरी मेरी औकात क्या है जो मैं कहूँ कि मेरा और अल्लाह का मामला है? जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला, उसवा हसना, रसूल अल्लाह के दर से तज़किया, रसूल अल्लाह के दर से नूर, तकवा, तहारत, जब तक उसवा हसना मेरे पास नहीं होगा ना, अल्लाह ने मेरी अमाल और मेरी शक्ल देखनी भी नहीं है। समझ रहे हो आप? इसलिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर दिया है कि जो भी अमल करो, इनके दर के वसीले से करना, इनके नूर से करना, इनके उसवा हसना से करना, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे अमाल दोनों को कबूल करूंगा। समझ रहे हो आप? तो इस तनाजुर में आप देखिए, ये हदीस पाक को समझना कितना ज़रूरी है। हम समझते हैं बस कुरान पढ़ लिया काफ़ी है। मैं आपको बताऊं, कुरान वाले की शिफात और कुरान वाले की मोहब्बत और इताअत के बगैर अल्लाह ने पढ़ा हुआ कुरान भी कबूल नहीं करता। आप ये सोचें कि कुरान उतरा किस पे था, कुरान नाजिल कहाँ हुआ था, कुरान की तिलावत किसने की, कुरान समझाया किसने, कुरान पहुंचाया किसने? तो जिसने कुरान पहुंचाया है, जब तक हम उनके दर पर नहीं पहुंचेंगे ना,
ہم کہیں بھی پہنچنے والے نہیں ہیں. ایسے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اور میری نیت اللہ جانتا ہے. اللہ نے ہر جگہ کہا ہے اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول. کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ تمہیں معاف کرے گا، بلکہ اللہ نے ہر جگہ کہا ہے کہ تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائیں، در مصطفیٰ پہ آ جانا، تمہیں صدقہ خیرات دینا ہے، وسیلہ مصطفیٰ لینا، تمہیں جنت لینی ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ لینا. اسی لیے ہم در مصطفیٰ کے منگتے بن کے، فقیر بن کے آتے ہیں، یا ہمیں فقیر بننا چاہیے. تو میں نے آپ کو راز سمجھایا ہے کہ در مصطفیٰ پہ آنا کیوں ضروری ہے، نسبت کیوں ضروری ہے، یہاں بیٹھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ جو خیرات آپ کو در مصطفیٰ سے ملے گی نا، اس سے آپ کو تزکیہ، طہارت اور تقویٰ ملے گا. اور جب آپ کو تقویٰ ملے گا نا، پھر آپ متقی بنو گے. جب آپ متقی بنو گے تو اللہ آپ کو قبول کرے گا، اور جب اللہ آپ کو قبول کرے گا تو پھر اللہ آپ کے اعمال قبول کرے گا، اور جب اللہ آپ کے اعمال قبول کرے گا تو پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ سے درجے ملنے شروع ہو جائیں گے. تو در مصطفیٰ پر دیکھیے ایک کافر بھی آتا ہے. اس حدیث پاک کے مطابق مہمان، اسی لیے دیکھیں رسول اللہ ہر کسی کو مہمان بناتے تھے. کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، ابو جہل ہے، لہب ہے، سب آتے تھے. لیکن خیرات اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں نور مصطفیٰ، اللہ کی خشیت ہوتی ہے. سمجھتے ہو آپ، جھولیاں اس کی بھری جاتی ہیں. دنیاوی خیرات تو منافقوں کو بھی مل جاتی تھی، دنیا کا مال تو منافق بھی لے جاتے تھے. دنیا کا مال و متاع، وہ جو مال غنیمت ملتا تھا جنگوں سے اور مسلمانوں کو، وہ تو ہر کوئی لے سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اصل خیرات جو ہوتی ہے نا، رسول اللہ کی مہمان نوازی سے جو اصل دولت ہوتی ہے نا، وہ ان کا نور ہے. در مصطفیٰ سے نور کی وہ خیرات جو آج آپ کو بھی مل رہی ہے. ہمارے جیسے بھولے بھٹکے لوگ، ہم بھولے بھٹکے ہیں، میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں. ہم غفلت، جہالت اور ظلمت، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ وہ تو کافر تھا، در مصطفیٰ پر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس کو صرف دودھ نہیں پلایا. دودھ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نور ہے. جنت میں دیکھیں دودھ کی نہریں ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دودھ پلانا جو ہوتا ہے نا، وہ اصل میں نور دینا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ در مصطفیٰ پر آنا جو ہمارا ہوتا ہے نا، یہ حدیث پاک کے لیے آنا بھی جو ہے، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض رحمت للعالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اس جہاں سے لے کے اس جہاں میں بھی شفاعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض اس کافر کو بھی دیا تو وہ آخر میں ایمان لے آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فیض ہمیں بھی دے رہے ہیں. یہ فیض مصطفیٰ، یہ فیضان مصطفیٰ ہی تو ہے. کیا نہیں دے رہے رسول اللہ؟ نور دے رہے ہیں. اپنی نگاہ، اپنی توجہ، اپنی صحبت، اپنے کلمات، اپنی حدیث، اپنی یاد، اپنا درود، تزکیہ، طہارت، تقویٰ، اطاعت و محبت، چاہت، قربت، کیا نہیں دے رہے؟ ادا، وفا، اتباع، رضا، اللہ کی قربت. جب در مصطفیٰ سے ہمیں فیض ملے گا، جتنا فیض در مصطفیٰ سے ملے گا اتنا ہی ہمیں اللہ کی قربت اور جنت مل جائے گی. تو آپ نے دیکھا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور رسول کا معاملہ ہے. اگر میں در مصطفیٰ پر آ کے بیٹھوں گی تو میں در خدا تک پہنچوں گی. سمجھ رہے؟ لیکن یہی تو بات ہے، نفس اور شیطان بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے پیروی مصطفیٰ کو چھوڑ اپنی خوشی اور اپنی مرضی اور اپنی آسانی
والی زندگی گزار، یہ پیروی مصطفیٰ، یہ تباہ مصطفیٰ، یہ رضائے مصطفیٰ، یہ ادائے مصطفیٰ، یہ بہت مشکل ہے۔ نفس کہتا ہے تو اس دنیا میں آئی ہے، دنیا کی زندگی گزار، جس طرح تیرا خاندان ہے، جس طرح تیرے اولاد کہتی ہے، جس طرح تیری خوشی، آرام، سکون، تو اپنا ذہنی سکون دیکھ۔ شیطان اور نفس ہمیں در مصطفیٰ سے جڑنے نہیں دیتے۔ اسی لیے میں آپ کو شعوری آگاہی دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ حملے لوگ کہتے ہیں نا بارگاہ مصطفیٰ پہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے عام ہے، کوئی کہتا ہے ہماری طرح ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کو اتنا اونچا نہ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جن کی شان دیکھیں، ذکر اللہ بلند کر رہا ہے، لوگ ان کے ذکر پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی نعت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، یاد، ذکر، عظمت، چاہت، محبت، اطاعت کا ہمیں بار بار اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں درس دیا ہے، حکم دیا ہے۔ یاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمان الہی ہے کہ میرے محبوب کی یاد، اطاعت، محبت اور ان کی اطاعت میں زندگی گزارو، ان کی عظمت اور رحمت میں زندگی گزارو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو حقیقی متقی ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، وہ در مصطفیٰ سے پہلے اپنا دل ملاتا ہے، من ملاتا ہے، ان کے در کا فقیر بنتا ہے، ان کے در سے لیتا ہے خیرات، نور کی، محبت کی، اس کے ذہن کو، قلب کو، اس کی سوچ کو، خیالات کو، تصور کو، وجدان کو، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منور کرتے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، رسول اللہ کا پہنچایا ہوا قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہمیشہ کے لیے ہے، رسول اللہ کی حدیث ہمیشہ کے لیے ہے، رسول اللہ کی نسبت بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ کی نسبت نے ہی تو ہمیں انسان سے بندہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب مقبول بندے ہیں، ان کے در سے ہی تو ہمیں بندگی ملی ہے۔ جس طرح اس کافر کو رسول اللہ کے در سے نور کی، ایمان کی خیرات ملی اور وہ اسلام لے آیا۔ اللہ کرے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین اسلام کے گھر میں داخل ہو جائیں، ہم بھی رسول اللہ کے در کے نور لے کر اپنے من کا تزکیہ، طہارت اور تقوی والے بن جائیں، رسول اللہ کے در سے نور کی خیرات لے کر ہم بھی ایمان والے، اطیع اللہ اطیع رسول والے بن جائیں۔ یہی دیکھیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو نسبت مصطفیٰ والے بنا لیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ اتنا عظمت والا موقع دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نفس کی چلاکیاں، نفس کی ہوشیاریاں اور مکاریوں سے باہر نہیں آتے، اور وہ جہاں جاتے ہیں اپنے من کا فتور اور فساد لے کر جاتے ہیں، کہیں سے بھی نور اور طہور لے کر نہیں آتے۔ تو آپ نے در مصطفیٰ سے خیرات کیسے لینی ہے؟ دیکھیں 3 طریقوں سے۔ آج میں آپ کو بہت بیسک بات سمجھا رہی ہوں۔ جس طرح دیکھیں در مصطفیٰ پر وہ کافر بھی آیا تو اسے خیرات مل گئی، اب تو پھر مسلمان ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہمارے من کے اندر طہور نہیں ہوتا، شیطان کا فتور ہوتا ہے، اور اسی فتور کے اندر ہم پھر فساد کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے در مصطفیٰ کے دیکھیں آداب ہیں، در مصطفیٰ کا بھی ایک درجہ ہے۔ رسول اللہ کے در سے خیرات لینے کے لیے پہلے من کا پاک ہونا ضروری ہے، فقیری ضروری ہے کہ آپ بالکل کہتے ہیں نا دل دماغ پاک اور صاف لے کے آئیں۔ اس طرح آئیں کہ میں بالکل ایک یعنی مجھے کچھ نہیں پتا، میں بالکل جاہل ہوں، انجان ہوں، میں تو در مصطفیٰ سے خیرات لینے آیا ہوں، نور لینے آیا ہوں، تزکیہ لینے آیا ہوں، تقویٰ لینے آیا ہوں۔ اگر آپ کے اندر پہلے سے ہی یہ باتیں ہوں گی کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، میں تو بڑی ہستی ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں بہت نیک پاک ہوں، میں تو ویسے ہی آگے ہوں، پھر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس کے دل کے اندر نفس و شیطان کا فتور ہوتا ہے نا، اسے نور والی جگہ پہ آ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے فساد کے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ تو آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ یا اللہ میں تہی دامن ہوں، میں خالی ہاتھ
ہوں، اور میں اپنے دل کو ایک آسا بنا کے، اور میں پیاسا آیا ہوں، اور میں در مصطفیٰ سے نور کی حیرات لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس نیت سے آؤ گے نا، میں در مصطفیٰ سے علم لینا چاہتا ہوں، شعور لینا چاہتا ہوں، قلبی بیداری لینا چاہتا ہوں، پھر آپ کو تقوی نصیب ہوگا۔ تو در مصطفیٰ سے ہم نے پہلے تو آنے کے شرائط ہیں کہ میں من پاک اور نیت صاف لے کے آؤں، میں فساد اور جھگڑے کی نیت سے نہ آؤں، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں با ادب آؤں، میرے پاس استاد کا بھی ادب ہو، میرے پاس اس مکان کا بھی ادب ہو جہاں میں جا رہا ہوں، اس بارگاہ کا بھی ادب ہو، اور میں عاجزی سے جاؤں، زاری سے جاؤں، مسکینی سے جاؤں، اور پھر جانے کے بعد میں وہاں بیٹھوں۔ کس نیت سے بیٹھوں؟ میں نور اور طہور لینے آیا ہوں، اور یہ آپ کو علم سے ملے گا۔ علم جو آپ کو ملے اس کو آپ دل کی گہرائیوں سے سمجھیں، سوچیں، اس پر غور کریں، اس پر عمل کریں، یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا۔ سمجھ رہے ہو؟ جس سے میرے پردے ہٹیں۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جس سے میرے اندر شعور آ جائے، میرے اندر قلبی بیداری آ جائے، علم اس کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ علم وہ نہیں ہوتا مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، میں وہاں بھی جاتا ہوں، میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے۔ علم یہ نہیں ہوتا جو آپ نے سنا ہے یا جو آپ کو پتا ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کے اندر پردے ہٹ جائیں، شعور گاہی آ جائے، آپ کے اندر قلبی بیداری آ جائے، آپ کے اندر خود شناسی، آپ کو اپنا پتہ لگے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، غافل ہوں، جاہل ہوں، ظالم ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، مجرم ہوں، کیا ہوں؟ آپ کے اندر خود شناسی آ جائے، پھر حق شناسی آ جائے۔ اب میں نے اللہ کی طرف سفر شروع کرنا ہے، صراط المستقیم پر چلنا ہے، لا الہ کو چھوڑنا ہے، الا اللہ پہ میں نے جم جانا ہے، محمد رسول اللہ کی میں نے پیروی کرنی ہے۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ علم والے کے سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتاؤں، جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حلم والا ہوتا ہے۔ آپ کو علم والا، حقیقی علم والا بندہ کبھی آپ کو متکبر نظر نہیں آئے گا، نہ وہ آپ کو اکڑ میں نظر آئے گا، نہ وہ آپ کو مکر میں نظر آئے گا، نہ وہ آپ کو شانیاں، مکاریاں، چلاکیاں اور فساد میں نظر آئے گا۔ آپ کو حقیقی علم والا بندہ ہمیشہ عاجزی میں نظر آئے گا، سادگی میں نظر آئے گا، زاری میں نظر آئے گا، مسکینی میں نظر آئے گا، فقیری میں نظر آئے گا، بندگی میں نظر آئے گا، دلگیری میں نظر آئے گا، حضوری میں نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہو آپ کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کا پھر دروازہ کھل جاتا ہے اللہ کی طرف۔ ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو جہاں سے اللہ کے اسرار، انوار اور تجلیات آتے ہیں۔ تو آپ سوچو، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے اور انوار آ رہے ہیں، اس کے اندر پھر اکڑ کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر دنیا کی طلب کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر دنیا کی چاہت، خواہش، شہوت کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر دنیا کی زینت اور دولت کی رغبت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ بلکہ اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، لیکن اس کے پاس اللہ کی بارگاہ سے نور، سکینہ، تزکیہ، طہارت، تقویٰ اور اللہ کی اطاعت و محبت اور قربت اور اللہ کی بارگاہ کے مقامات، انوار اور تجلیات ہوں گے۔ یہ پہچان ہوتی ہے علم والوں کی۔ سمجھ رہے ہو آپ کو ظاہری کہتے ہیں نا، علم والے جن کے پاس بہت تعلیم ہے، ڈگریاں ہیں، وہ بہت مل جائیں گے، لیکن وہ دنیا کا ہوتا ہے۔ حقیقی علم کی نشانی میں نے آپ کو سمجھا دی کہ وہ علم سے شروع ہوتی ہے، پھر ان کے اندر نور ہوتا ہے۔ اللہ کی جن پاس معرفت ہوتی ہے ان کے پاس نور ہوتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے وہ لیتے ہیں علم، نور اور تقویٰ کی خیرات۔ سمجھ رہے ہو آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ، توجہ اور صحبت سے پھر ہمیں قرآن تک پہنچاتے ہیں، قرآن کے دروازے پہ لے کے آتے ہیں۔ قرآن کا دروازہ ہے ہدی للمتقین۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں، پھر قرآن سے ہمیں آگے درجے اور ہدایت ملتی ہے۔ تو آنے والا جو ہوتا ہے نا، آتا غفلت میں ہے۔ تو یہ بات نہیں ہوتی کہ تم آئے تھے تو تم ایسے تھے، یہ بات نہیں ہے کہ آپ کس طرح آئے، آپ جس طرح بھی آئے
چاہے آپ غفلت میں آئے، جہالت میں آئے، ظلمت میں آئے، بات یہ ہے آنے کے بعد کیا آپ نے علم لیا؟ جو علم لیتا ہے پھر وہ تزکیہ، طہارت، تقوی، نور والا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنگے فساد والا نہیں رہا۔ جس کے پاس آنے کے بعد، جس کے اندر جو واقعی جہاد کرتا ہے، من کا تزکیہ کرتا ہے، تجاہد فی سبیل اللہ کرتا ہے نا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اور رحمت والا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی دنگے فساد والا نہیں ہوتا، شکوے شکایت والا نہیں ہوتا۔ جسے صحبت مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کا فیض مل جاتا ہے نا، پھر اس کو کہتے ہیں نا، ایک نقطہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسے ایک بات کی سمجھ آ جائے نا در مصطفیٰ سے یا قرآن سے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ جسے حقیقی حیرات مل جاتی ہے نا بارگاہ مصطفیٰ سے، وہ پھر نہ کبھی آنکھ اٹھاتا ہے نہ کبھی زبان کھلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ نشانی ہوتی ہے جنہیں فیض ملتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا، جنہیں ایک قطعہ مل جائے بارگاہ مصطفیٰ سے نور کا، جنہیں ایک ذرہ مل جائے نگاہ مصطفیٰ کا، پھر ان کی کہتے ہیں نا زبان بند ہو جاتی ہے، وہ جھگڑے فساد اور شکایتیں کر ہی نہیں سکتے، پھر ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، وہ آنکھ اٹھا کے نہ دنیا کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ کہتے ہیں نا دنیا کی چاہتوں اور خواہشوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ شخص آیا تو کافر تھا، لیکن نور مصطفیٰ کہ جب اس نے دیکھیں، پہلے اس نے 7 بکریوں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کو پیش کیا، اور پھر کیا ہوا کہ جب آخر میں پھر یہ ہوا کہ دوسری صبح جب وہ اسلام لے آئے، جب اتنا نور اس کے اندر گیا بارگاہ مصطفیٰ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں صحبت کا نور، سینے کا نور، محبت کا نور، نگاہ کا نور، توجہ کا نور، تزکیہ، طہارت، تقوی، یہ انوار جب سارے ایک دودھ کے پیالے کی صورت میں جب اس کے بدن میں گئے، تو پھر کیا ہوا؟ دوسری صبح دیکھیں، جب وہ دوسری صبح وہ اسلام لے آیا، اس کا پورا بدن، اس کا سوچ، اس کا خیال، اس کا تصور، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا کہتے ہیں نا پورا قلب، پورا اس کا کہتے ہیں نا روح، سر، خفی، اخفا، سارے لطائف سب مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت اور نور اور نگاہ اور توجہ اور صحبت کے سبب سے۔ تو یہ نہ سمجھے یہ حیرات صرف اس کو ملی تھی، یہ حیرات آج بھی بڑھ رہی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے بس، اور سمجھنے والا دل چاہیے، اور نسبت لینے والا متقی چاہیے۔ یہ حیرات آج بھی پہنچ رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر دیکھیے جب وہ آ کے بیٹھ گیا، جب فیض مل گیا، تو پھر دوسری صبح اس نے جو دودھ دیا تو دوسری بکری، پھر وہ اس کو ختم نہ کر سکا اور سارا دودھ وہ نہ پی سکا۔ یعنی جب انسان کو دیکھیں، یہاں سے نقطے ہیں نا، میں آپ کو نقطے سمجھا رہی ہوں، الفاظ تو آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کو اس کے اندر جو اسرار ہیں وہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے، سمجھتا ہے، حیرات ملتی ہے، فیض و برکات ملتے ہیں نا، پھر اس کو ایک نقطہ ہی سیراب کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک نقطہ ہی اس کے روح کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو تڑپا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا نواز جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبولیت دی جاتی ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے پیتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھایا کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے دیکھیں دنیا کا ایک ضرورت ہی کافی ہے، دنیا وہ صرف لیتا ہے ضرورت کے لیے۔ مومن دنیا شہوت سے نہیں لیتا، یہ مومن کی نشانی ہوتی۔ مومن یہ نہیں کہتا دنیا مل جائے، کہتا اور دو، جیسے ہمارا حال ہے، اچھے سے اچھا لباس، بڑے سے بڑا گھر، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، زیادہ سے زیادہ ہماری جائیدادیں ہوں، دکانیں ہوں، پلاٹ ہوں۔ تو جو کافر ہوتا ہے اس کا دل دنیا سے بھرتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی شہوت اور خواہش دنیا سے بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا صرف ایک قطرہ لیتا ہے، جتنی کی ضرورت پوری ہو جائے، بس گزارا لائق کہتے ہیں نا، لباس اتنا کہ بس ضرورت پوری ہو جائے، کھانا اتنا کہ بس
کہتے ہیں نا گزارا ہو جائے جسم میں اتنا بس جتنی کہ ہمت طاقت عبادت کے لیے مجھے مل جائے، سچ پانے کے لیے جگہ مل جائے. تو ایک مومن دنیا صرف ضرورتاً لیتا ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ دنیا خواہشتاً لیتا ہے، شہوتاً لیتا ہے، جس کا کہتے ہیں نا وہ کبھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے اور وہ کبھی شکر کرتا ہی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ شکوے شکایتوں میں رہتا ہے. اب مومن ایک قطرہ لے کے شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اتنا بھی دے دیا، کرم فرما دیا، اب مجھے اس کا کہتے ہیں نا نبھانے والا بنائے. جو اللہ نے مجھے دنیا میں زندگی دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، اب اللہ مجھے یہ آخرت کے لیے شکر والا، صبر والا اور اپنے ذکر والا اور اپنی رضا کی طرف جانے والا بنا. مومن دنیا اللہ کی رضا کے لیے لیتا ہے اور کافر دنیا اپنی خواہشات کے لیے لیتا ہے. تو اللہ ہمیں مومن بننے والا بنائے، ہم مسلم سے متقی اور متقی سے مومن بن جائیں. اللہ کہ جتنی بھی اللہ دنیا میں دے، یہ دنیا اپنی خواہشات کے لیے نہ لیں، بلکہ یہ دنیا جنت تک پہنچنے کے لیے لیں، آخرت کے لیے لیں، نبی کے اتباع اور اللہ کی رضا کے لیے لیں. آمین ثم آمین. کیا ہوا اس کا؟ یہ رکے یا بیچ آپ کلوز کرنے پہ یا ویٹ کر کے دیکھیں؟ پتہ نہیں کیا رکیا بیچ میں رک نہیں یہ ہوئی ریکارڈ اور شادہ میں نے بھی دیکھا آ رہا میرے لگی تھی زیادہ اپلوڈ ہاں دن میں تھا چیزیں. میں نے اکیلے دو نہیں ہاں میں کہہ رہی تھی آپ آپ کو بھی شاید کہاں بھیجا؟ ہاں جاتا ہوں میں نے فون پہ بھی آپ کو شاید میرا اگر آپ کو دیکھا ہونا چاہیے، تم نے دیکھا